ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی رنج و علم کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ محترم ڈاکٹر رشید احمد خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ جماعت کے ایک نہایت مخلص، وفادار اور فدائی خادم تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام اور خلافت سے غیر متزلزل وابستگی میں گزاری۔ جمعۃ المبارک 20 فروری 2026 کی علیل صبح رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، جو سال کا ان کا سب سے محبوب مہینہ تھا، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ان کی جدائی کا صدمہ دلوں کو غمگین کر رہا ہے، مگر ان کی زندگی صبر، وفا اور قربانی کی روشن مثال بن کر ہمیشہ ہمارے درمیان زندہ رہے گی۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک زندہ شہید تھے، ایسے مومن جنہوں نے اپنی آخری سانسوں تک یہی نصیحت کی کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنا اور خلیفہ وقت کی کامل اطاعت اختیار کرنا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل، حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اب اس اطلاع کے بعد جب ہم غور کرتے ہیں تو کسی شخص کا اس فانی دنیا سے مولا حقیقی کو جا ملنے کے بعد اس سے بڑھ کر کیا تعارف ہو سکتا ہے کہ خلیفۃ المسیح الرابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں جلسہ کے موقع پر لاکھوں افراد کے مجمع میں انہیں اسٹیج پر بلا کر اپنے سینہ سے لگایا اور قریباً 6 منٹ تک ان کی اور ان کے خاندان کی دین کی خاطر قربانیوں کا والہانہ ذکر فرمایا۔ یہ منظر محض ایک لمحہ نہیں تھا، یہ ایک زندگی کے اخلاص، وفا اور قربانی کی زندہ شہادت تھا جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔ آج وہ وجود ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، مگر وہ محبت برا اعتراف، وہ دعاؤں سے لبریز الفاظ، وہ عزت افزائی ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور قبولیت دعا کی علامت بنے رہیں گے۔ بہت شدید چوٹیں ان پر پڑی، ان کو پتھروں سے کچلا گیا، لیکن اللہ نے جس کی جان رکھنی تھی وہ جان رکھ لی گئی، اور یہ واقعہ پہلے ہی رویا کے ذریعے ان کے عزیزوں کو دکھا دیا گیا تھا کہ 2 بکریاں ذبح ہونی تھی، ایک ذبح ہو گئی ہے اور ایک بچ جاتی ہے۔ تو شیطان تذبحان والے الہام کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے جو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید اور حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب کے متعلق تھا۔ بس اس واقعہ میں بھی جو عبرت کے نشان پنہاں تھے وہ اب نکل رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں عبدالرشید خان صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ خود ان کا چہرہ دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اب سنیے، انفرادی طور پر بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ان کی پکڑ آ رہی ہے، اور جیسا کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی دفعہ ہوا تھا، وہ پورا علاقہ، وہ قوم پکڑی گئی تھی اور آج تک سزائیں بھگت رہی ہے۔
اسی طرح ایک چھوٹے پیمانے پر وہاں بھی واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایک شخص افتخار خان نامی جس نے ریاض احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کی پاؤں میں رسی ڈالی. زمان خان. زمان خان. جی غلط نام لکھا گیا. جی اچھا کیا میں نے آپ کو خیر رکھ لیا پاس. زمان خان ٹھیک کر لیں گے اپنے ریکارڈ میں. زمان خان جس نے ریاض احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کے پاؤں میں رسی ڈالی. اور بھی اگر کہیں غلطی ہو تو فوراً بتا دیں ابھی. جی. اور اس علاقے کے لوگوں کو اس بات کا علم تھا. 4 دن قبل یعنی واقعہ جو لکھا گیا ہے 25/5/95 کو یہ مجھے خط لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے 21 تاریخ کو تقریباً. جی ٹھیک ہے. جی 5 دن قبل وہ کیا نام تھا زمان خان بازار کسی کام کے سلسلے میں گیا. دکان سے کباب لینے لگا تو بازار ہی میں دکان کے سامنے گر گیا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی. کوئی شخص اس کے نزدیک نہیں جا رہا تھا. سب خوف زدہ ہو گئے کہ یہ شخص عبرت کا نشان بنا ہے. اور اس علاقے میں وسیع پیمانے پر اس کا چرچا ہوا اور لوگ توبہ کرنے لگے. حمید اللہ خان صاحب مربی لکھتے ہیں کہ مکرم دولت خان صاحب کے بھائی خادم حسین جو ان کے شدید مخالف ہیں اس واقعہ کے بلا واسطہ ذمہ دار ہیں. اس وقوع کے 8-10 دن کے بعد انہیں لقوہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی فالج کا شدید حملہ ہے. آنکھیں بھی ٹیڑھی ہو گئی ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہوا ہے اور وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اور اب عمومی پکڑ کا واقعہ سنیں. یہ واقعات اچانک کیسے ہونے شروع ہو گئے اگر خدا کی تقدیر نہیں تو. یہ اخباری خبر ہے جنگ لندن 14 جولائی 1995 سے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. شب قدر میں قبائلی جنگ, راکٹ, مارٹر گنوں اور میزائلوں کا استعمال, 30 افراد زخمی ہوئے. شب قدر کے قریب مٹا دامان ہے مٹا دامان کے متنازع زمین پر خونریز لڑائی چھڑ گئی جس میں راکٹ لانچروں, میزائلوں اور خودکار اسلحہ کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 کے قریب افراد زخمی ہیں جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں. علاقہ کے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور بچوں کے ہمراہ نقل مکانی کر رہے ہیں. ان میں 9 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں. وہ اس میں نہیں لکھے ہیں. اچھا 9 افراد یہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ اس خبر میں نہیں لکھے ہوئے لیکن یہ موقع کے گواہ یہاں موجود ہیں. زخمیوں کے لیے شب قدر بازار میں طبی امدادی کیمپ قائم کر لیے گئے ہیں لیکن لڑائی تاحال جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نظارے ہیں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے. اگرچہ اس سے پہلے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے نہیں لائے گئے مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا دل انتقام کی طرف زیادہ مائل ہو. صبر و رضا کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں, خدا کے فضلوں کے متمنی ہوں. اب دیکھیں کس طرح آسمان سے آپ کا صبر خدا کی رحمتیں بن کر ہم پر برس رہا ہے. اور یہ جو اچانک آسمان سے بارش اتری ہے یہ بھی ان فضلوں کی یاد دہانی کراتی ہے کہ خدا جب آسمان سے اپنے فضل نازل فرماتا ہے تو وہ بارش سب غم دھو دیتی ہے. سارے پرانے صدمے جاتے رہتے ہیں. انسان کا دل تر و تازہ ہو کر ایک نئے ولولے کے ساتھ بہار کا مزاج لیے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. بس دعائیں یہ کریں کہ اللہ اپنے فضلوں کے ذریعے ہمیں خوش کرے, اپنے فضلوں کے ذریعے ہماری زخموں پر تسکین کے پھائے رکھے. اور نشانات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بتاتا ہوں اس غرض سے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قوم کی نوبت قریب آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مولوی کے عذاب اور اس کی نحوست سے اس قوم کو بچایا جائے. اس لیے بہتر ہے کہ مولویوں کی پکڑ کی دعائیں کی جائیں تاکہ باقی قوم ان کے ظلم سے بچ جائے اور ان کی نحوست ساری قوم کو ملی امیٹ نہ کر دے. جزاک اللہ. اچھا وہ آپ کو بلا لیا, یہ واقعات درست ہو گئے.